علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ مفاہمت کے لیے ان کو ڈپیوٹ کیا جائے گا یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک سینئر پوزیشن کے اوپر موجود ہیں۔ یہ تو بظاہر ہم سب کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے اور سیاسی حلقوں میں بات بھی ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن ان کی اسٹریٹجی ابھی تک بڑی ایک کنفیوز سی کہہ لیں یا سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف انہوں نے فوج کے خلاف بولنا بھی ہے، دوسری جانب ان کا کوئی لیڈر اس پالیسی یا حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے اور پارٹی پالیسی کے اگینسٹ اس پہ بات کرتا ہے تو اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سو کیا یہ جو اسٹریٹجی تحریک انصاف کی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ دیکھیں، یہ بیسکلی میرا خیال میں تو ایک قسم کا مریم نواز فارمولا ہے۔ میں تو اس کو اسی طرح ایویلیویٹ کرتا ہوں کہ مریم نواز بھی جو ہیں وہ مزاحمت کرتی تھیں، لیکن وہاں پہ فرق صرف یہ تھا کہ شہباز شریف موجود تھے مفاہمت کرنے کے لیے۔ یہاں پہ اس درجے کا، اس پائے کا لیڈر جو ہے کہ دو لوگ ایک جیسے ہی ہوں لیکن ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز رکھیں، مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک ڈیلیبریٹ طریقہ کار تھا کہ وہ اس کا فائدہ ہوا۔ الٹیمیٹلی دونوں نے ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کیا۔ مریم نواز اگر مزاحمت کرتی تھیں تو شہباز شریف جو ہیں وہ مذاکرات کرنے کے لیے اوپن ہوتے تھے۔ یہاں پہ صورتحال جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی مذاکرات کرے گا تو کون کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ مفاہمت کے لیے ان کو ڈپیوٹ کیا جائے گا یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایک سینئر پوزیشن کے اوپر موجود ہیں۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر سے بیٹھ کے سخت بیان دیتے رہیں، لیکن علی امین گنڈاپور اگر سافٹ بیانات دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے تو تھوڑی سی تبدیلیاں آئی بھی ہیں۔ اگر آپ پورے اسپیکٹرم کے اوپر اٹھا کے دیکھیں، چند پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نام جو ہے ای سی ایل سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی دو لوگ جن کو اسمبلی سیشن سے جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا تھا، ان کی بھی اسی طرح واپسی ہو گئی ہے۔ سو اس لیے جو تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی میں جس اسٹریٹجی یا حکمت عملی کی تحریک انصاف کے حوالے سے بات کری تھی، آپ کے خیال میں یہ جو ابھی سچویشن ہمیں بظاہر تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اور جو غلطیاں اس وقت تحریک انصاف کی جو اوورآل پارٹی کے حوالے سے کہیں یا انڈیویجول کسی پرسن کے حوالے سے کہیں جو وہ کر رہے ہیں، کیا ایسی چیزیں جو ایوائڈ کرنا پڑے گی تحریک انصاف کو؟ دیکھیے، میرے خیال میں سب سے پہلے تو جو ان کی جانب سے جو نشتر چلائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف، سب سے پہلے تو وہ بند کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ 9 مئی کی آپ کو ویسے بھی اس کی پہلی اینیورسری جو ہے وہ آنے لگی ہے، تو اس کی کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی آپ کو لینی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ والا جو آئیڈیا ہے آپ فلوٹ کیا ہوا ہے آپ نے کہ جی وہ صرف اور صرف ایک سازش تھی اور ہمیں جو ہے اس کے اندر ٹریپ کیا گیا۔ نہیں، وہ بڑا ایک واضح بیوقوف ہوگا وہ کوئی شخص اگر وہ کہے کہ جناب اس میں آپ کے لوگ انوالو نہیں تھے۔ بڑا کلیئر ایویڈنس جو ہے وہ نظر آتا ہے، فوٹیجز موجود ہیں جس میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ اندر کور کمانڈر ہاؤس میں گھوم پھر رہے ہیں، باہر دنگا فساد جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اندر کلیئر کٹ آپ کے لوگ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ سو آپ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ اور یہ جو جس طرح بھی شیر افضل مروت ٹائپ کیریکٹرز جو آپ نے جنہوں نے کہہ دیا کہ جناب سعودی عرب بھی بیچ میں انوالو تھا، اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو بیک سیٹس کے اوپر جا کے بٹھانا پڑے گا۔ آپ نے ان کو جو فرنٹ پوزیشنز دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ بات نہیں چلے گی۔ یہ سسٹم اگر چلانا ہے، جو موجودہ سسٹم موجود ہے، اگر اس کو چلانا ہے تو آپ کو بھی اس سسٹم کے اندر آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ یہ جو آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے نا کہ جی آپ استعفے دے دیتے ہیں اور استعفے دے کے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں، اس میں سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو گیو اے سگنل کہ آپ سسٹم کو اور سسٹم آپ کو ایکسیپٹ کرے، تب یہ کہانی آگے چلے گی۔ سسٹم آپ کو اور آپ سسٹم کو ایکسیپٹ کریں، یہ بڑی ضروری بات آپ نے کی ہے۔